وہ کہتے ہیں کہ کرسچنز اس زمین کے نہیں ہیں، مسلمان اس زمین کے نہیں ہیں، تو سکھ بھی آنے والے وقتوں میں زمین کے نہیں ہوں گے۔ آپ اس کی ہسٹری میں جائیں تو ہندو کا نام مسلمانوں نے دیا ہے۔ آج انڈیا میں اس وقت مہم چل رہی ہے کہ اگر آپ نام بدلیں گے آگرہ کا، پیسے تو آپ مسلمانوں کے کھا رہے ہیں۔ 21 کروڑ روپیہ انکم ہے ٹکٹوں کی صرف۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ گاندھی کو بھی نکالیں گے، گاندھی کو بھی ڈس اون کرنا چاہ رہے ہیں۔ گاندھی کے قاتل کو وہ کہتے ہیں گاڈ سے کو جو ہے اس کو اس کی وہاں پہ پوجا شروع ہو۔ اگر مسلمانوں کو سمجھنا آئی تو 8-10 سال کے اندر اگلی بار بھی مودی کی ہوگی۔ نائنٹین 47 سے پہلے انڈیا اور پاکستان کی ہسٹری ایک ہے، لیکن ابھی ایک بہت بڑی موومنٹ انڈیا میں شروع ہوئی جس کو لیڈ مودی کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ہسٹری کو ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ 200 کے قریب اسکالرز جو ہیں انہوں نے انگیج کیے ہیں جو اس ہسٹری کو ریسرچ کریں گے اور ان کی مرضی کی ہسٹری جو ہے وہ دوبارہ لکھی جائے گی۔ یہ ایک نیا کانسیپٹ لے کے انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا، جس پہ ہمیں اس بات پہ زیادہ کنسرن ہے چونکہ ہم ایک کامن ہسٹری کو کیری کرتے ہیں، ہمارا ماضی ایک ہے۔ تو وہ کیا ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں، کس طرح سے اپنی مرضی کی باتیں اپنی ہسٹری میں لکھوانا چاہ رہے ہیں، یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے۔ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سہیب مرغوب صاحب۔ سہیب بھائی تھینک یو ویری مچ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ انڈیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کرسچن مشنریز تھے اور جو مارکسسٹ تھے انہوں نے ہسٹری کو غلط طریقے سے لکھا اور مسلمانوں نے بھی شاید ٹھیک نہیں لکھا۔ اس بیک گراؤنڈ میں انڈین ہسٹری کو ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جو آدمی نااہل ہوتا ہے نا، یا جس کے آباء و اجداد کام چور ہوں، کوئی کام شام نہ کیا ہو، تو وہ کہتا ہے کہ جو آپ نے کام کیا میں اس پہ قبضہ کر لیتا ہوں اور اس کو اپنے نام سے کر لیتا ہوں۔ ہاں ٹھیک۔ اب جس قلعے پر نریندر مودی صاحب قوم سے خطاب فرماتے ہیں، دہلی کا جو فورٹ ہے وہ کس نے بنایا؟ ہاں ٹھیک، مسلمانوں نے بنایا، مغلوں نے بنایا۔ ہاں اچھا، اب جتنی بھی امارات ہیں، جتنے بھی شہر ہیں جو انڈیا کے بڑے جن کو کہتے ہیں کہ ڈیولپڈ ایریاز ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مسلمانوں نے بنائے۔ آپ سر جو مرضی کر لیں، مسلمانوں کا کنٹریبیوشن آپ اپنی ہسٹری سے نہیں نکال سکتے، غلط فہمی ہے ان کی، لیکن وہ نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں پچھلے دنوں ایک آرٹیکل آیا انڈیا میں کہ ہندوز جو ہیں یہ اب لے جانا چاہ رہے ہیں انڈیا کو ڈارک ایج میں، پتھر کے زمانے میں۔ ہاں ٹھیک۔ پتھر سے بھی کہیں جب زیادہ اندھیرا ہوتا تو اس زمانے میں جب آپ ہسٹری کو ری رائٹ کریں گے تو ہسٹری میں ویکیوم آ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مسلمانوں کی کنٹریبیوشن کو نکالیں گے تو ویکیوم کو کیسے فل کریں گے؟ فرض کریں کہ جی وہاں پہ خلجی نے مقابلہ کیا منگولوں کا، اس نے ان کو مار بھگایا، وہاں پہ کیا ڈالیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے کہ مراٹھے آ گئے تھے بیچ میں، بالکل وہ تو خود شکست کھا کے پیچھے ہٹ گئے ہوئے تھے، کیا کہیں گے کہ جی وہ جو پدماوتی ایک جعلی قسم کی فلم بنائی جس میں ساری ہسٹری ڈسٹارٹ کر دی، تو کیا اس ہندو راجا نے انڈیا کو بچایا؟ نہیں، وہ تو مر گیا اپنے گھر میں جا کے آپس کی لڑائی میں۔ تو انڈینز جو ہیں جب ہسٹری ری رائٹ کرنے کے چکر میں آئے ہیں تو انہوں نے بہت سے نام بدل دیے ہیں، لیکن انڈیا میں اس وقت ایک جو جس کو ہم کہتے ہیں نا سین وائسز کہیں کہیں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے سارے کٹ رہے ہیں ہسٹری سے۔ نہیں، نام بدل سے مراد یہ ہے کہ شہروں کے نام انہوں نے بدلے، روڈز بلڈنگ انسٹیٹیوشنز کے نام، سب کے نام بدل رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ایودھیا لگے میں، کیا ہے ایودھیا؟ یہ فیض آباد ایکچولی۔ اچھا، فیض آباد کا نام ایودھیا انہوں نے رکھ دیا، انہوں نے ایودھیا رکھ دیا۔ اچھا، اسی طریقے سے میسور ہے، سرنگا پٹم ہے، یہ سارے ایریاز انہوں نے بدل کے تو کاٹ کوٹ کے چھوٹے سے کر دیا۔ اب سرنگا پٹم نام کا کوئی ایریا انڈیا میں موجود نہیں ہے آفیشلی۔ اب بھی چل رہا ہے کہ آگرہ کو بدل دیا جائے، کیونکہ آگرہ کا نام جو ہے وہ فلانی 400 صدی قبل از مسیح میں جو مہابھارت کسی میرے جیسے آدمی نے لکھ دی اٹھ کے، اس وقت کوئی نلائق ہی ہوگا نا، اس نے لکھ دی۔ اب اس میں کہتے ہیں جی اس کا نام اگروان تھا، تو سر کوئی 15-20 سالوں سے 25 سالوں سے کوئی اٹھ کے کہہ دیتا ہے اس کا نام بدلو، کیونکہ انہیں کمپلیکس ہے۔ نام بدلنے سے آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن ایلیمینیٹ، ہمارے یہاں پہ بھی تو ایسی ہی ہے نا، ڈیوس روڈ کو ہم نے سر محمد شاہ آغا خان سوئم روڈ کر دیا۔ اتنا بڑا آپ نے نام دو سوچیں ہیں، دو سوچیں۔ ایک سوچ یہ کہ ہمارے لوگوں نے تحریک میں حصہ لیا، ان کا نام آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوچ یہ کہ فلانے کی تو تاریخ ہی مٹا دینی چاہیے۔ اچھا، یہ ان کی ایفرٹ یہ ہے کہ ان کی تاریخ ختم کر دو، ٹھیک ہے۔ ٹیپو سلطان کو وہ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کوئی ہیرو نہیں ہے۔ جو ان کے پچھلے پریزیڈنٹ تھے عبدالکلام آزاد، وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیپو سلطان وہ تھا جس نے راکٹ ایجاد کیا، جس کی وجہ سے اب خلا پہ پہنچے۔ لیکن ابھی موومنٹ یہ ہے، ٹیپو سلطان نے کرسچنس کے خلاف کافی اس نے ایک بڑی موومنٹ چلائی، لیکن اس کا ہندو ہسٹری میں یا ہندوستان کی ہسٹری میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب اور ٹیپو ایک ہی صف میں ہیں، لیکن دونوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، بات یہ ہے کہ
مسلمان جتنے بھی تھے، ہندو مانے یا نہ مانے، انہوں نے انڈیا کو ڈیولپ کیا، اس کو متحد کیا. انڈیا میں تو ڈبیٹ یہ چل رہی ہے کہ جو بھارت اس وقت اکھنڈ بنا ہوا ہے نا، کہ اکھنڈ بھارت کی سوچ کہاں سے پیدا ہوئی، تو یہ مسلمانوں نے ہی پیدا کی تھی. ہندو کیا چیز ہے؟ ہندو کوئی چیز نہیں ہے، کہیں اس کا نام ہی نہیں ہے، اس کی ہسٹری کو کیا ہے. آپ مہابھارت میں اگر آپ دیکھیں کانٹریبیوشن، جی آپ اس کی ہسٹری میں جائیں تو ہندو کا نام مسلمانوں نے دیا ہے، کیونکہ فارس میں جو مسلمان تھے وہ کہتے تھے کہ جی ایک ایسا ایریا ہے جس کو ہم ہندو کہہ لیتے ہیں. جب اس طرف آتے ہیں تو بحرین سے نکال کے، بحرین بھی کوئی مسلمانوں کے رکھا ہوا نام ہے، کوئی پرانا نام تھوڑی چلا رہا ہے، ویسے اس کی بھی ہسٹری آپ دیکھ لیں. تو سر بات یہ ہے کہ چاہے وہ حیدرآباد کا نظام ہو، چاہے وہ میسور کے یہ شیر ٹیپو سلطان یا ان کے والد صاحب ہوں، یہ بہت ویژنری آدمی تھے. جو نظام حیدرآباد تھے وہ پرتگالیوں کے ساتھ مذاکرات میں تھے، اور برٹشرز کو انہوں نے پیسے دیے ہوئے تھے کہ وہ لیز پہ لینا چاہ رہے تھے اوشن کی طرف جانے کے لیے. وہ انڈیا کے محتاج نہ رہتے، اگر 4-6 مہینے ان کو مل جاتے تو وہ پرتگالیوں کے ساتھ سی کا معاہدہ کر کے نکل جاتے، اور ناکہ بندی ان کی ہوتی بھی، ہزاروں لوگ مارے بھی جاتے، شہید بھی ہو جاتے، لیکن وہ ان کو ایک ایکسیس سی پورٹ کی مل جاتی اور ان کو کمک بھی آ سکتی تھی، خوراک بھی آ سکتی جس کی قلت ہو گئی تھی. اسی طریقے سے جو سائنس کی ڈیولپمنٹ ہے، جو انڈیا کے پریزیڈنٹ رہے ہیں آزاد کلام صاحب، وہ اس کو سلام کرتے ہیں، سلوٹ مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے ان کے انڈینز اس کے بڑا خلاف ہیں کہ وہ اس کی کیوں فیور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے ذخیرے میں 1 لاکھ کے قریب راکٹوں کا ہمیں سراغ ملا ہے. 30,000 تو ویسے کہتے ہیں کہ ان کے پاس تھے. انہوں نے اس کو باندار کا نام دیا ہوا تھا، کہ یعنی ایک ایسی چیز جس کے اندر سے بے تحاشا تیر نکلتے ہیں. تو انہوں نے اس کے اندر کوئی بارود شارود بھر کے کوئی تیر بھرے ہوں گے کہ جو راکٹوں میں چلاتے تھے. تو راکٹ کا بانی جو ہے ٹیپو سلطان کو مانا جاتا ہے. اب اس کو کیسے نکالیں گے؟ اسی طریقے سے جو آج انڈیا میں اس وقت مہم چل رہی ہے کہ اگر آپ نام بدلیں گے آگرہ کا، تو سارا جو پیسے تو آپ مسلمانوں کے کھا رہے ہیں. 21 کروڑ روپیہ انکم ہے ٹکٹوں کی صرف، ٹھیک ہے، تاج محل کی. 10 کروڑ روپیہ جو قطب مینار کی ہے. ہاں صحیح بات ہے. لائک وہ جو ٹورزم پلیسز ہیں، آپ کیا کریں گے؟ 3 بڑی ٹورزم پلیسز سے یہ 40 چھوڑ دیں. آپ سب سے پہلے یہ کام کریں، آپ یہ کہیں کہ تاج محل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ڈس اون کر دیں لوگوں کو. they won't be able to do it ever. اب دیکھیں نا، ریلوے اسٹیشن پہ ایک بڑی کام کیا مسلمانوں نے، تو اس کو اٹھا کے وہ اسٹیڈیم پہ، تو اس کو وہ اٹھا کے دے دیا ارون جیٹلے کو. اسی طریقے سے کشمیر میں اب سری نگر کا نام بدل کے شیو نگر رکھنا چاہ رہے ہیں. تو وہاں شیو کون سا پیدا ہوا تھا؟ وہاں تو شیو کا نام و نشان ہی نہیں تھا. سارا ایریا تو مسلمانوں کا ہے وہ. اور اپنا وہاں پہ تو اس میں جس ایریا کی یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ 98% مسلمان تھے. تو سر بات یہ ہے کہ ہسٹری کو نقطے مٹانے سے ہسٹری ری رائٹ نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے. یا وہاں پہ تاریخ میں سے آپ بابر کی جگہ بابر مسیح لکھ دیں تو بابر مسیح تھوڑی ہو جائے گا. بالکل سر. یہ 400-500 سال کا جو ٹائم ہے جس میں مسلمانوں کا ایرا ہے اور برٹشرز کا ہے، اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو کوئی سگنیفیکنٹ اچیومنٹ آپ کو ہندوز کے کریڈٹ میں نظر آتی ہے؟ بات یہ ہے کہ ابھی سری لنکا میں الیکشن ہوئے ہے، نیپال کو اعتراض ہے بھارت کے نئے نقشے پہ. سری لنکا میں وہ شخص برسر اقتدار آ گئے ہیں جو نام میں شاید صحیح نہ لے سکوں اس لیے لے نہیں رہا، راجا پاکاسی کا کہ کیا نام ہے ان کا، بہرحال جو بھی ہے وہ برسردار آ گئے. ان کو ہرانے کی انڈیا نے پوری کوشش کی تھی. نریندر مودی اور عمران خان نے ان کو ویلکم کا فون کیا. نریندر مودی کو جواب انہوں نے دیا کہ ہم آپ کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عمران خان کو اس نے کہا کہ ہم 27 نومبر کو پاکستان کا دورہ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سری لنکا جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ سری لنکن ٹیم پر حملے کی وجہ سے پاکستان کا ختم ہو گیا تھا، کرکٹ جو ہے وہ ختم ہوا، اسپورٹس ختم ہو گئی تھی. اب ان کے پریزیڈنٹ کا دورے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سارک میں اور ادھر ایکسیس ملنے والی ہے. نیپال کے ساتھ انڈیا نے ایک حرکت کی کہ جو نیا نقشہ جاری کیا اس میں کالا پانی کو اپنے ذمہ لے لیا کہ یہ ہمارا ایریا ہے. نیپال مسلسل پروٹیسٹ کر رہا ہے کہ یہ جو ہمارا ایریا ہے، چھوٹا سا کالا پانی ہے نا جہاں انہوں نے ہمیں قید کیا ہوا تھا، ہندو تو کوئی گیا نہیں وہاں پہ. تو کالا پانی کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایریا، اس پہ انڈیا اور ان میں جو ایک کانفلکٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا. کھچاؤ ہے وہ ڈیولپ ہو گیا. اس وقت جو سارک ممالک 5-7 روز پہلے ہمارے حق میں نہیں تھے، مطلب انڈیا کے ساتھ سرحدیں تھیں ان کے ساتھ تھے، اب وہ ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں. اور جس وقت سری لنکا کے پریزیڈنٹ پاکستان کا دورہ کریں گے اس وقت آپ دیکھیے گا کہ مطلب انٹرنیشنلی ایک اور ویژن ڈیولپ ہوگا. اور انڈیا خطے میں سارک ممالک میں کارنر ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، آئسولیٹ ہونا شروع ہو گیا. اچھا اسی طریقے نیپال کے بعد اور بھی ملک جو ہیں وہ جیسے مالدیپ ہے، یہ ان میں چائنا کا انفلوئنس بڑھ گیا.
تو ہم اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ یہ سارک ممالک ہے، یہاں پہ 2 ملکوں میں تو ڈائریکٹ انڈیا کا کلیش ہو گیا. ابھی بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر انڈیا کا دورہ کر کے آئیں. ٹھیک ہے. نریندر مودی جب بنگلہ دیش کے تو سلام کر کے ان کو جھک کے، سلام تو نہیں پرنام کیا اپنی طرف سے، انہوں نے سلام کا جواب دیا ہوگا، تو دورے ہاتھ ملا کے جھک کے آ گئے، اور ساتھ انہوں نے تڑی ماری کہ آپ کی آزادی میں ہمارا بڑا رول ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر جو ہیں وہ بہت مایوسی کے ساتھ انڈیا سے نکلی ہیں، کیونکہ وہ ان بنگلہ دیشیوں کے لیے سٹیزن شپ کے رائٹس لینے گئی تھیں جن 21 لاکھ لوگوں کو انہوں نے اسٹیٹ لیس ڈکلیئر کر دیا ہے. اب ان کے لیے بڑی بڑی جیلیں بن رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر انڈیا سے خالی ہاتھ پہنچی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں جو انڈیا کا انفلوئنس تھا اور ان کا جو اثر نفوذ تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے آپ کے سوال کی طرف. بیچ میں میں نے کچھ تھوڑا سا یہ والا مسئلہ بھی ڈال دیتے ہیں. تو سر بات یہ ہے کہ انڈیا کی اپنی جو کنٹریبیوشن ہے وہ خطے میں 0 ہے، کیونکہ ہندو نازعین ہے. صرف پیسہ کمانا، جو ہندو بنیاں، ہندوؤں کی شہرت کیا تھی کہ ہندو بنیاں، بنیے کی شہرت تھی نا، بنیاں مطلب پیسے سمیٹنے والا. اس کے علاوہ انہیں کوئی کام نہیں آتا تھا. تو نہ ان کی سائنس میں کوئی کنٹریبیوشن تھی، نہ ان کی آرٹس میں کوئی کنٹریبیوشن تھی. آپ کو اس زمانے میں اب کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اب تو ظاہر ہے نکل گئے، کیونکہ ایجوکیشن پہلے ایرا کا بات 1947 سے پہلے کی بات. کیرالا میں کمیونزم تھا. کیرالا سب سے زیادہ ان کی عالم فاضل اسٹیٹ تھا جہاں پہ 100% لٹریسی ریٹ تھا، وہ کمیونسٹ تھے. انہوں نے سارے بدھ کہتے ہیں نا جی کمیونسٹ جو ہیں ان کا رول ہے ہماری ہسٹری کو ڈسٹارٹ کرنے میں. ٹھیک ہے. اب یہ جس کو سوارکر کو جس کو دے رہے ہیں، ہندوؤں کی آپ انتہا پسندی دیکھیں، نام انہوں نے رکھ دیا ہندو آتا. اب یہ ہندو توا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نام ایک کیموفلاج ایکچولی. یہ ہے مسلمانوں کا قتل. ٹھیک ہے. ہندو توا کو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، صحیح اس کا میننگ ہے مسلمانوں کا قتل. ہم لوگ یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ RSS اور بجرنگ دل نے، جن کو بابری مسجد کے شہادت کے بعد انڈین گورنمنٹ نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، امریکہ نے ان کو اپنی واچ لسٹ پہ لے لیا تھا، لیکن ہم نے کام ہی نہیں کیا. تو واچ لسٹ میں ابھی بھی ہیں لیکن ڈکلیئر نہیں کیے گئے. ٹھیک ہے. اچھا، پچھلے دنوں انڈیا نے 9 جائیدادیں فریز کر دیں جو حزب المجاہدین نے اس کے لیڈر کی. تمام مسلمانوں کی جائیدادیں وہ یہ کہہ کے چھین رہے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ اس میں آ رہی ہیں. تمام مسلمانوں کی وہ کسی نہ کسی کو کرنچ میں لے رہے ہیں. اس وقت دہلی میں یہ چل رہا ہے کہ کسی کشمیری کو مکان نہیں دینا. بامبے میں چل رہا ہے کہ کسی کشمیری کو مکان نہیں دینا. جہاں جہاں بھی کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک باقاعدہ چل رہا ہے کہ اس کو مکان. مشکل ہے. ایون ممبئی میں آپ دیکھیں کہ مسلمان جو پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں ان کو پراپرٹی نہیں دی جاتی اور بیچی نہیں جاتی. ہندوؤں کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ صرف نفرت میں ہے. ٹھیک ہے سر، کنورژن میں ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو ہسٹری لکھی جا رہی ہے یہ تو مذہب کی بنیاد پہ لکھی جا رہی ہے. ہسٹری کا تعلق ریجن سے ہوتا ہے. جو سن آف دا سوائل ہوتے ہیں، ہر علاقے کے اپنے ہیرو ہوتے ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے، جن کی اسٹرگل اور ایفرٹس ہوتی ہیں. آپ مذہبی ہسٹری لکھ رہے ہیں، آپ علاقے کی یا خطے کی ہسٹری نہیں لکھ رہے. جو لوگ وہاں کے ہیں دے آر بیونڈ ریلیجن ایکچولی، بٹ یو آر ٹرائنگ ٹو پٹ اے نیریٹو فار دا ریلیجن ایکچولی. جس کو انہوں نے اب اپنا بانی مان لیا نا. گاندھی کو تو انہوں نے اس کے تو شکلوں پہ کالا رنگ پھیر دیا نا، اور اس کا جو پوتی یا پوتا ہے کیونکہ نیس لکھ رہا ہے. یہ بھی بتاتے جائیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ گاندھی کو بھی نکالیں گے، گاندھی کو بھی ڈس اون کرنا چاہ رہے ہیں. گاندھی کے قاتل کو وہ کہتے ہیں گاڈ سے کو جو ہے اس کو اس کی وہاں پہ پوجا شروع ہو گئی. RSS کے ایکٹیوسٹ تھا، پوجا شروع ہوگی اس کی. اور اس کی جو بھتیجی یا بھانجی ہے وہ اس میں اسی کام پہ لگی ہوئی ہے کہ اس کو بھی وہاں کا جو پرائڈ آف پرفارمنس ہے وہ دے دیا جائے. اب وہ اس کو ملنے والا ہے پرائڈ آف پرفارمنس جو سوارکر ہے جس نے اس کو کیا. سوارکر کون آدمی تھا؟ سوارکر وہ آدمی تھا جس نے تمام مساجد کے باہر مظاہرے شروع کر دیے تھے نمازوں کے ٹائم پہ کہ یہ جو ہیں یہ ان سب کو ہندو کیا جائے، ہم نمازوں کی اجازت نہیں دیں گے. اور وہ شروع ہوا تھا انگریزوں کے خلاف سے. بعد میں انگریزوں کے ساتھ مل گیا کہ میں تمہارے مقاصد پورے کرتا ہوں. انگریزوں کے بارے میں اس کا جملہ ہے جو لکھا ہوا ہے انگلش ڈاکومنٹس میں کہ ہم ان کو سلائس کر دیں گے ڈب روٹی کی طرح، ہم ان کے کراس کو کرش کر دیں گے کسی بھی چیز کی طرح جیسے وہ کچلی جاتی ہے. کراس مطلب صلیب کو. تو وہ شخص اس وقت بھارت ماتا کا جو ہیرو ہے وہ ہے جو کراس کو کہتا ہے کہ اس کو سلائس کر دو اور صلیب کو کہتا ہے کہ وہ کر دو. اب اتنا بڑا ٹیررسٹ ہے، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اسٹیٹ کا ویژنری آدمی تھا، اس کو ہم نے اس کی ہسٹری کو اگنور کیا. تو انگریزوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس ہندو توا کو اس وقت وہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بھی توئی بنے گا، کیونکہ ان کے خون میں جس آدمی کو رکھا ہے یہ شامل ہے کہ اس نے ٹیررزم کرنا ہے، کہ ہم نے کرش کر دینا ہے. ابھی 25,000 عیسائیوں کو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ کہ ہم نے ان کو ہندو بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ گاؤں گاؤں میں جا کے آپ ابھی کئی ویب سائٹس ہیں جو
اپنا کرسچینٹی کے تحفظ کے لیے بنی ہوئی ہیں. آپ اس پہ جائیں تو اس پہ ان کا دکھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنا دکھ اخبار میں کم لاتے ہیں, ہمارا تو آتے ہی نہیں ہے, وہ نہیں لاتے, نیٹ ویٹ استعمال کر لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے چرچوں کے باہر جو ہے, چرچوں کے اندر جو عبادت روک دی ہے, ان کا جو یہ وہ شروع کریں دیہات سے, اندر سے شروع ہونا ہے, جس کی خبریں نہیں آ رہی ہیں. کئی ہزار مسلمانوں کو بھی انہوں نے مجبور کر دیا کہ وہ ہو جائیں. دیکھیں آپ کسی کا سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں, 200 لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہاں نہیں رہنا. انڈیا میں گاؤں تھا پاکستان. اچھا, گاؤں کا نام پاکستان تھا. انڈیا میں 3 چھوٹی چھوٹی شہر ہیں جن کو پاکستان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آسام ادھر بہار سائڈ پر ہے. اچھا, اب انڈیا نے ان کے نام بدلنے کے کہہ دیا کہ ان علاقوں میں ترقی کوئی نہیں ہوئی. تو انڈیا میں جو چیزیں چل رہی ہیں نا, وہ اس وقت ایک خاص ٹرینڈ پہ ہیں کہ ہم نے پورے انڈیا کو 2025 تک جو ہے نا 22 تک ہندو بنا دینا ہے. اچھا, اب ان کے کنٹریبیوشن میں کچھ ہے نہیں. جو آپ نے بھی سوال کیا, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ انہوں نے کوئی تخلیق کی. مہا بھارت کے علاوہ دیکھیں بتوں کو, دیکھیں خوف پرانے زمانے میں جو تھا, ایرینس سے جہاں سے ہم نے پڑھی تاریخ, اس میں تھا کہ خوف جو ہے وہ ان کے مذہب کی بنیاد بن گیا. سانپ نے کاٹ لیا, وہ جی یہ دیوتا بن گیا. ٹھیک ہے. سورج سے روشنی آ گئی, دیوتا بن گیا. وہ جی چاند سے روشنی آ گئی, دیوی بن گئی. تو یہ ماتا شاتا یہ ساری آپ رومن شومن دیکھیں, کوئی بھی دیکھیں تو وہی لوگ وہی. سر ایک آخری بات جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا isn't ہائی ٹائم کہ ہم بھی اپنی طرف جو ہسٹری ہے اس کو کریکٹ رکھنے کے لیے ہم اپنا نیریٹو جو لوگوں کی کانٹریبیوشنز تھی ایکچولی اس کو زیادہ سگنیفیکنٹلی ہائی لائٹ کریں. دیکھیں آج آپ نے جو یہ قوم پہ مہربانی کی ہے, میں تو دیکھیں اس چیز کو تہ دل سے مانتا ہوں کہ یہ اس وقت جتنے بھی لوگ اس چیز کے لیے اٹھیں گے وہ قوم کے محسن اگر آج نہیں مانیں گے تو 2, 4, 5, 10 سال بعد مانیں گے ضرور. کہ اگر میں اگر کا لفظ استعمال کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو سمجھنا آئی, پاکستانی کو سمجھنا آئی, تو 8-10 سال کے اندر اگلی بات بھی مودی کی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اب نریندر مودی صاحب جو ہیں یہ بڑے پرانے پکے RSS کے اس آدمی کے ہیں جو کہتا ہے کہ سلائس کر دو کسی بھی آدمی کو جو راستے میں آ رہا ہے اور آپ کے, اور وہ کہتا ہے کہ مار پیٹ کے, یہ اس کا جملہ ہے کہ اگر کوئی سیدھے طریقے سے رائے راست پہ نہیں آ رہا, یعنی ہندو مذہب تبدیل نہیں کر رہا, جو مذہب نہیں ہے, وے آف اسٹائل ہے. جب ہم ہندو مت کی ڈیفینیشن میں جاتے ہیں تو ان کے پاس ڈیفینیشن ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے مذہب کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ وے آف اسٹائل ہے جس میں ہم اس آدمی کو ہندو مانتے ہیں جو اس زمین سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے, اور مسلمان چونکہ کعبہ اور مکہ اور مدینہ سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے خمیر کے زمین کے لوگ نہیں ہیں, اس لیے ہمیں وہ کہتے ہیں ایلینز ہیں. انڈیا جو کرسچنز ہیں وہ چونکہ ویٹیکن اور انگلینڈ کے اس میں ہیں تو وہ کہتا ہے یہ بھی نہیں ہے, ان کو بھی سلائز کر دیا. سر وہ لوگ تو پیدا تو اسی زمین کے. اب میں ایک اور طرف آ رہا ہوں نا, پھر وہ کہتے ہیں سکھ ہمارے ہیں. اچھا, ان کو وہ مانتے ہیں. بھائی سکھوں کا تو جو مقدس ترین ہے وہ تو ہمارے پاس ہے, ننکانہ صاحب ہے, تو ان کے خمیر میں تو وہ نہیں ہوئے. سر یہ کیوں نہیں مانتے؟ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہاں کے لوگ جو تھے انہوں نے, جی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سکھ بھی سلائس ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو آنے والے وقتوں میں جیسے وہ کہتے ہیں کہ کرسچنز اس زمین کے نہیں ہیں, مسلمان اس زمین کے نہیں ہیں, تو سکھ بھی آنے والے وقتوں میں زمین کے نہیں ہوں گے اور ان کو آرمی اور سینسیٹیو انسٹیٹیوشن سے ہٹایا جا رہا ہے. سر ان کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اس زمین سے ہیں, ان کا مذہب اور عقیدہ جو ہے انہوں نے بعد میں اڈاپٹ کیا, لوگ تو اسی جگہ کا خمیر ہے, they belong to this land actually. یہاں پہ میں یہ ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ پبلک اس پہ ہمیں رائے دیں کہ وہ کس حد تک ساتھ دینے کو, مطلب دیکھنے کو یا پڑھنے کو تیار ہیں. تو ہم ہسٹری کو ری رائٹ کرتے ہیں مسلمانوں کے پس منظر سے جو انڈینز نے ڈسٹارٹ کری اور کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم اس کو ہسٹری کو یہاں پہ مسلمانوں کے اینگل سے قائم و دائم رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ اچھے سکولرز موجود ہیں جن کے اندر خواہش ہے, نالج بڑا زبردست ہے. ڈو یو تھنک ہم بڑا ایمیکیبلی یہ کام کر سکتے ہیں, بہتر طریقے سے کام؟ گورنمنٹ اگر نہ بھی کنٹریبیوٹ کرے تو ہم اپنے طور پہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے وی کین ٹیک اپ دس ٹاسک. ہم خود بھی اسکالر ہیں جی. ٹھیک ہے, تھینک یو. مہا بھارت کل ہی پڑھی ہے, کچھ حصہ پڑھ لیا, کچھ پڑھ رہے ہیں کہ ہے کیا شے یہ. ٹھیک, بٹ سر تھینک یو ویری مچ, اٹ واز ویری امپورٹنٹ ایشو, اور بہت ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جو پرسیکیوشن انڈیا میں چل رہی ہے اور جس طریقے سے وہ ایلیمینیٹ مسلمانوں, کرسچنس اور باقی مائنورٹیز کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ نیا نیریٹو وہ دینا چاہ رہے ہیں, ایک نئی ہسٹری ایوالو کرنا چاہ رہے ہیں جس کا شاید وجود نہیں ہے.
उन लोगों को वो हीरो बनाना चाह रहे हैं जो विलन थे माजी के, जिन लोगों ने एट्रॉसिटीज कमिट की, और वो लोग जिनका कंट्रीब्यूशन था उसको वो निकाल के बाहर फेंकना चाह रहे हैं। हमें अपने एंड पे अपनी हिस्ट्री को, चूँकि हम एक कंबाइंड हिस्ट्री शेयर करते हैं, उसको बेहतर तरीके से लिखने की ज़रूरत है और उसको प्रमोट करने की भी ज़रूरत है, बिकॉज वी ओन दिस हिस्ट्री विच इज़ अ प्राइड ऑफ अस।